اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں اور میری بہنوں، میں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اپنی بات کا آغاز کروں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ انہیں سنبھال کے رکھنا، جب تک تم ان سے جڑے رہو گے تم ہدایت پر رہو گے۔ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ قرآن کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ سیرت کی بہترین کتاب قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی بہترین تفسیر ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دو چیزیں ہمارے درمیان چھوڑی۔ ہمارے لیے زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے امین حسن اصلاحی صاحب نے ایک موقع پر کہا کہ بہترین دعا اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اب یہ ہدایت کی جو دو ریسورسز ہمارے پاس اللہ کے رسول نے چھوڑی، ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی ہماری اپروچ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے کیا ہے، آج اس حوالے سے میں آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو قرآن کو لیجئے۔ قرآن اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ زمین پر اس وقت رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کے لیے جو کتاب اللہ کی ہے، جو وحی ہے، جو ڈیوائن ریویلیشن ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ بر صغیر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اندر ہندو انفلوئنس نے ہمارے اوپر یہ کیا کہ ہم نے قرآن کی رسپیکٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ اور لو، یہ تو ہمارے دلوں میں آیا، لیکن اس سے ہم زیادہ آگے جا نہیں سکے۔ اس لیے کہ ہندو جو مذہب ہے اور جو کلچر ہے، اس میں جو چیز عقیدت، اسپریچول، سیکریڈ اور ڈیوائن ہو جاتی ہے تو اس کی بس آپ محبت اور لو تو اس کا ہوتا ہے، بٹ تھنگز ڈونٹ گو بیانڈ دیٹ لائن۔ اور وہی کلچر ہمارے یہاں آیا کہ ہم نے قرآن اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی عقیدت کا، احترام کا، لو کا، محبت کا اظہار تو کیا، لیکن ہم اس سے زیادہ آگے جا نہیں سکے۔ صحابہ میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ صحابہ لو اور عقیدت سے آگے بڑھے، ان سے زیادہ قرآن کی عقیدت، احترام اور محبت، نبی محترم سے احترام، محبت اور کون کر سکتا ہے کہ جو آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دیں، آپ کے سر کا بال گر جائے تو اسے اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیں۔ یعنی آپ سے عقیدت، محبت کا یہ عالم کہ صحابہ پریشان ہیں کہ ہم اگر جنت میں چلے بھی جائیں گے اور اللہ کے رسول کی صحبت نہیں ملے گی تو اس جنت کا ہمیں کیا فائدہ۔ یعنی آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے کہ اب کیا چاہتے ہو، کہو تو میں دعا مانگوں، تو محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی صحبت چاہیے۔ تو میں آج یہ انالیسس کرنا چاہتا ہوں کہ اس قرآن اور نبی کی سیرت سے ہم نے معاملہ کیا ہدایت کی جو ریسورسز تھی ان کے ساتھ ہماری اپروچ ہے کیا۔ اس میں ہندو کلچر کا بھی انفلوئنس ہے، اس میں ہمارے علماء کا بھی، جو میں پچھلے اپنی ایک ویڈیو میں بات کہہ چکا ہوں کہ جب دین لوگوں کا پیٹ کمانے کا ذریعہ بن جائے تو وہ دین اپنی روح اور اسپرٹ کو کھو دیتا ہے۔ لوگ جب دین کو کاروبار بنا لیں، دین کو اپنے روزگار کا ذریعہ بنا لیں، اپنی معاش کا ذریعہ بنا لیں، تو یہ بھی ایک چیلنج ہے ہمارے پورے دین کے پیراڈائم کے اندر۔ دیکھیں قرآن کو جب آپ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تدبر کرو، کنٹمپلیٹ کرو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے قرآن سمجھ کے پڑھنے کا کہ قرآن کین واک یو تھرو انٹائر ہیومن ہسٹری، اسٹارٹنگ فرام آدم علیہ السلام ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ You can see all the ups and downs. You can appreciate, acknowledge and learn lesson from the stories of prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. You can visualize yourself presence during that history. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ موقع دیتے ہیں کہ جہاں آپ جنت کا ذکر دیکھیں، جہاں آپ لوگوں کی ہدایت کا ذکر دیکھیں، وہاں آپ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں۔ جہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں اپنے ہاتھ اٹھا کر آپ اللہ سے پناہ مانگیں۔
قرآن کو غور و فکر ترجمے سے پڑھنے کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے. ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو باتیں کہی ہیں ہمارا اس پر یقین نہیں ہے. تو یہ قرآن ہمارے دلوں کے اندر یقین پیدا کرتا ہے. ان دعاؤں کے ذریعے جو قرآن کو پڑھتے ہو ہم ہاتھ اٹھا کے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جب نفل نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے اور جہاں جنت کا ذکر آئے گا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر آئے گا، تو وہاں آپ ہاتھ اٹھا کے ان نعمتوں کو مانگتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، جنت کی دعائیں کرتے تھے. اور جہاں اللہ کی ناراضگی کا ذکر آئے گا تو وہاں آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی پناہ، اللہ سے توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے. تو یہ قرآن کو جب آپ پڑھیں گے سمجھ کر تو اسی موقع پر آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ کہاں جنت کا ذکر ہے، کہاں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے اور کہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے. تو میں نے کہا کہ ایک تو آپ ہیومن ہسٹری کو اپنے سامنے رکھ کر یو کین ویژولائز دا ہیومن ہسٹری، موقع ملتا ہے دعاؤں کا، اور ان دعاؤں کے نتیجے میں آپ کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے. جدوجہد اس سے آپ سبق سیکھ سکتے ہیں، آپ ان کی اسٹرگل کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، ایکنالج کر سکتے ہیں. آپ ویژولائز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، آپ اپنے آپ کو ویژولائز کر سکتے ہیں حضرت ابراہیم کے ساتھ علیہ السلام، آپ اپنے آپ کو ویژولائز کر سکتے ہیں مکہ کی اس پوری اسٹرگل کے اندر کہ جہاں صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری اسٹرگل سے گزر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو ویژولائز کر سکتے ہیں پوری ہجرت کے دوران اور مدینہ کا پورا دور. قرآن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ یہ بات کہی قرآن میں بھی کہ اللہ aim to uplift people through the power of Quran even as they are being drawn down towards the earth. یعنی اللہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے، اور لوگ ہیں کہ اپنی غفلتوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے، اپنے حب دنیا کی وجہ سے زمین کی طرف جھکے چلے جا رہے ہیں. یعنی زمین کی طرف جھکے چلا جانا یہ اس کے بڑے معنی ہیں. یعنی ہم نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی، ہم دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اس طرح اپنے مصروف کر لیا کہ ہم نے جو قرآن اور نبی کا جو پیغام تھا اس کو نظر انداز کیا. قرآن ہمیں اپلفٹ کرنا چاہتا ہے لیکن ہم ہیں کہ ہم زمین کی طرف جھکے چلے جاتے ہیں. اچھا، پھر ایک اور بڑا فائدہ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا انسان کو ہوتا ہے کہ قرآن کین شو یو اے بگر پکچر اینڈ بگر پرپز آف لائف. قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ نے بریڈ اینڈ بٹر کو زندگی کا مقصد بنا لیا، روزانہ کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو زندگی کا مقصد بنا لیا. قرآن انٹروڈیوسز اس اے بگر پکچر آف آور لائف، بگر پرپز آف لائف. میں ایز اے فیملی کاؤنسلر خاندانوں میں دیکھتا ہوں نا، جن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لوگ الجھے ہوتے ہیں، جن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کے سامنے بڑی تصویر، بڑا مقصد نہیں ہوگا تو انسان پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھتا ہے. تو قرآن ہمیں زندگی کا بڑا مقصد دکھاتا ہے. اس بڑے مقصد کو آپ سامنے رکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ خود ہی نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کے گھر میں سکون آئے گا، آپ کے گھر میں پیس آئے گا. دیکھیں، ہمارے گھر کی گفتگو کے جو موضوعات ہیں، ہم جن چیزوں پر بیٹھ کر اپنے بچوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ہم اپنی بیگم شوہر سے ہم گفتگو کرتے ہیں، ایون کہ میں کہتا ہوں کہ ہماری جو لڑائی اور تنازع ہیں ان کی جو وجوہات ہیں یہ ہماری زندگی کی ترجیحات کی ریفلیکشن ہوتے ہیں. یعنی آپ کے موضوعات بتاتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ترجیح کیا ہے. ایون کہ آپ کی محبتیں اور لڑائی جھگڑے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے موضوعات کیا ہیں اور آپ کی زندگی کی سمجھ اور ترجیحات کیا ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کا احترام، ہمیں بالکل یہ معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول، آپ آخری نبی، آپ کا مقام بہت اوپر ہے. لیکن نعیم صدیقی صاحب نے محسن انسانیت میں یہ بات لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو بیوٹی ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی میریکل تھی، معجزات تھی، اور آپ کی پوری زندگی میٹا فزیکل پاورز جو اللہ نے آپ کو دے دی تھی اس کی بنیاد پر آپ کی پوری زندگی تھی. حالانکہ یہ ڈسکریڈٹ کرتی ہے اس پوری قربانی کو، اس پورے کردار کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے ہیومن اس دنیا کے اندر ہمارے لیے مثال کے طور پر چھوڑا ہے. نعیم صدیقی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بیوٹی ہی یہ ہے کہ ہمارے لیے جو وہ رول ماڈل ہیں
एट ह्यूमन लेवल, एक इंसान की सतह के ऊपर। इसलिए कि जब आप किसी को ये कहें कि उसे मेटाफिजिकल पावर सारी मिली हुई थी और सारे मिरेकल्स थे, देन शैतान हमारे दिलों में ये बात डालता है कि भाई मैं तो ये कर ही नहीं सकता। इसीलिए मनाजर हसन गिलानी साहब ने ये बात देखी सीरत की किताबों में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये बात मेक श्योर की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो आखिरी नमूना है, रोल मॉडल है रहती दुनिया तक के लिए, उसकी वो मिसालें लोगों के सामने पेश की जाएं कि जो एक आम इंसान के लिए करना भी मुमकिन हो सके अगर वो कोशिश करे। तो इसलिए वो कहते हैं कि ताइफ के सफ़र तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बराह रास्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मदद नहीं की, ताकि आपके रोल मॉडल में हर इंसान को एक नमूना नजर आए और वो ये महसूस करे कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ एट ए ह्यूमन लेवल। और यही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्यूटी है, जिसे हम कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं ये साबित करने के लिए, करते हुए कि नहीं आपकी तो हर ज़िंदगी हर चीज़ मौजज़ा थी और मेटाफिजिकल पावर्स की बुनियाद के ऊपर थी। ये हमने ज़्यादती की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना है। और इसलिए मैं एक जुमला आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आम मशहूर लोगों की तरह और हीरोओं की तरह और सूफियों की तरह और कोई बड़े बड़े लीडर्स की तरह और फेमस लोगों की तरह के एक आम इंसान नहीं है। आपका रुतबा इन सब से बहुत बुलंद है। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि ही इज़ नॉट मियरली ए सेलिब्रिटी, a famous hero, a reformer or a Sufi. He embodies a unique and profound role that transcends these labels. Beyond any hero, beyond any leader, beyond any famous person. लेकिन आपकी जिंदगी में मेरे और आपके लिए जो लिंक बनना चाहिए वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल एज ए रोल मॉडल एट ह्यूमन लेवल, इंसान की सतह पर जो आपने। इसीलिए आप देखें पूरी ज़िंदगी में अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मराहिल से गुजारा कि जिससे एक इंसान गुजर सकता था। आपने ऑप्शनल गुर्बत का रास्ता इख्तियार किया, आपके लिए हर चीज़ फराहम हो सकती थी ताकि गरीब से गरीब तर आदमी भी ये न कह सके कि मैं अल्लाह के रसूल की चीज़ों पे अमल नहीं कर सकता। आपने पेन भी देखा, आपने सफरिंग भी देखी, आपने अपनी औलाद की मौत भी देखी, आपने अपने ज़ख्म भी देखे, यानी आपने ज़िंदगी में हर वो चीज़ एक्सपीरियंस की जो एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में कर सकता है। इन सारी चीज़ों को जब आप एट ह्यूमन लेवल देखते हैं तो फिर आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं और फिर उसमें आपके लिए अमली नमूना आपको नज़र आता है। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड ये करूँगा मेरे भाइयों, कुरान सिर्फ सवाब की किताब नहीं है, ये इजाफी फ़ायदे हैं। जिस तरह से आप रोज़ा रखते हैं, रोज़े का मकसद फिज़िकल हेल्थ नहीं है, फिज़िकल हेल्थ इजाफी फ़ायदा है। नमाज के लिए आप आते हैं 5 वक्त, पंक्चुअलिटी और सफाई सुथराई ये नमाज का मकसद नहीं है, ये इजाफी फ़ायदे हैं। इसी तरह से कुरान को पढ़ने के इजाफी फ़ायदे हैं कि सवाब भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन असल मकसद ह्यूमन हिस्ट्री को सामने रखना है, समझना है, ताकि हम सबक हासिल कर सकें, ज़िंदगी के बड़े मकसद को समझ सकें, अल्लाह से दुआ कर सकें कि उन चीज़ों से हमें बचाए जिन पर अल्लाह ताला ने अपना अज़ाब किया और हमें उन चीज़ों को करने की तौफीक दे जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया। कुरान से गुज़रने की सूरत में हमारे दिलों के अंदर उन दुआओं के नतीजे में यकीन पैदा होता है कि जो सबसे बड़ा हथियार है आज के ज़माने में हमारे लिए अपने ईमान को बचाने का और अपने ईमान पर मजबूती से जमे रहने का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमारे लिए सबक है एट ए ह्यूमन लेवल, तो हम अपने आप को कनेक्ट करें अल्लाह के रसूल से एट ए ह्यूमन लेवल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम मैंने कहा बहुत बड़ा है, दुनिया के सारे हीरो आपके सामने सिफर हैं, रिफॉर्मर्स दुनिया के ये सब सिफर हैं, मशहूर ज़माना लोग सिफर हैं, अल्लाह के रसूल तो इनसे बहुत बियॉन्ड है, कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हमारे लिए अल्लाह ने मिसाल छोड़ी अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में एट ए ह्यूमन लेवल। और जो आयत मैंने आपके सामने सूरह अश-शूरा की पढ़ी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बात फरमाते हैं बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वख्फिद जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, कि अल्लाह के रसूल अपनी परों को
مومنین کے سامنے جو آپ پر ایمان لائے ہیں, جو آپ کی اتباع کرتے ہیں, نیچا رکھیں, بند رکھیں. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کو یہ حکم دیا تھا والدین کے لیے. اگر آپ پڑھیں سورہ اسراء, سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اسراء اگر آپ پڑھیں, 17ویں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 24, اس میں اللہ اولاد کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی والدین کے سامنے کیپ یور ونگز ڈاؤن, اپنے پروں کو نیچے رکھیں. میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں, پرندہ اپنے پر کس وقت نیچے رکھتا ہے؟ اللہ نے کیوں یہ مثال دی؟ 3 مواقع پہ پرندہ اپنے پر نیچے رکھتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں کہ آپ اپنے فالوورز کے سامنے, اپنے پر ایمان لانے والوں کے سامنے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں, اپنے پروں کو نیچے رکھیں. پرندہ 3 وجہ سے اپنے پر نیچے رکھتا ہے. نمبر 1, وہ زمین پر ہو تو اس کے پر نیچے ہوتے ہیں. نمبر 2, وہ خوف اور پروٹیکشن, جب اسے اپنے بچوں کو بچانا ہو تو اپنے پروں کے درمیان لے لیتا ہے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے. اپنے گھونسلے کو بچانا ہو تو پروں کو بند رکھتا ہے, اپنے گھونسلے کو خوف کی حالت میں بچانے کے لیے. اور تیسری صورت ہوتی ہے اپنے پورے جیسچر سے, جب اس کے پر نیچے ہوتے ہیں, پرندہ اپنی سمپیتھی کو, اپنے لو کو, اپنے ایموشنز کو, اپنے فیلنگز کو ایٹ یور لیول شیئر کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں حوالوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے پروں کو بند رکھیں. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ اپنے پروں کو آپ نیچے رکھیں ان مومنین کے سامنے کہ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں, جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں. اچھا, یہ لیڈرشپ کے لیے بھی یہ 3 کوالٹی چاہیے. یعنی اس ایک آیت میں لیڈرشپ کی 3 کوالٹی بتائی جا رہی ہیں کہ لیڈر ہمیشہ چاہے کوئی بھی ہو, بڑے سے بڑا ہو, لیکن اپنی ٹیم کے ساتھ ہی از ایٹ دیئر لیول ٹو انٹریکٹ, ٹو ٹیچ دیم, ٹو بیکم رول ماڈل, ٹو بیکم انسپائریشن فار دیم. اینڈ نمبر 2, ہی پروٹیکٹس, ہی پرووائڈ شیلٹر ٹو دیئر ٹیم. اپنی ٹیم کو وہ پرووائڈ کرتا ہے شیلٹر, پروٹیکشن, اور ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے, اور اپنے جیسچر سے کیئرنگ, لونگ, پورا ایٹیٹیوڈ اپنا شیئر کرتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایٹ اے ہیومن لیول. آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن کیپ یور ونگز ڈاؤن وین یو آر امانگ دا کمپینینز. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہماری نمونہ ہے, اور یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے اللہ کے رسول کی زندگی کی کہ رہتی دنیا تک کوئی انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ دین کی کسی چیز پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے, اللہ کے رسول ہونے کے باوجود ایٹ ہیومن لیول, تمام میریکلز اور میٹا فزیکل پاورز کے ہونے کے باوجود ایٹ ہیومن لیول ہمیں وہ ساری چیزیں کر کے دکھائیں. آپ نے فاقے بھی کیے, آپ نے بھوک بھی برداشت کی, آپ نے ظلم و زیادتیاں بھی برداشت کی, آپ نے تانے بھی برداشت کیے, آپ نے جنگوں میں زخم بھی کھائے, آپ کی اولاد بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی طرف چلی گئی. ان تمام چیزوں کے باوجود آپ نے ایٹ ہیومن لیول ہمارے لیے بیسٹ آف دا ایگزامپل چھوڑا کہ جو اللہ کی ایک بڑی نعمت اور اللہ کی ایک بڑی مہربانی ہے. تو میرے بھائیوں, دوستوں اور ساتھیوں, قرآن کو رسپیکٹ سے زیادہ, لفظ سے زیادہ آگے بڑھ کر سمجھ کے پڑھنے کے نتیجے میں اپنے یقین میں اضافہ کیجئے, اپنے اللہ سے دعائیں کیجئے, اور اپنی زندگیوں میں اس قرآن کو ایبزارب کرنے کی کوشش کیجئے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر, رول ماڈل بنا کر, محبت اور آپ سے عقیدت ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ ہے, اپنے آپ سے بھی زیادہ ہے. آپ کی زندگی میں اپنے لیے عملی نمونہ ڈھونڈیے اور اسے اختیار کرنے کی کوشش کیجئے. میں آپ کو ایک بات یہاں کہتا ہوں کہ وہ زمانہ آنے والا ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے, پتہ نہیں آج آ جائے یا کل آ جائے, کہ جب ہم اپنی قبر میں ہوں گے, جب ہم جنت یا دوزخ کے سامنے ہوں گے, تو یہ جو دنیا جس میں ہم آج موجود ہیں, اس دنیا کی یا تو اچھی یادیں ہمیں اس دن خوشی فراہم کریں گی, یا اس دنیا کی وہ بری باتیں جو ہم نے اختیار کی تھی وہ ہمیں پچھتاوے کا ذریعہ بنیں گی. وہ ڈائلاگز یاد کیجئے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے کو پکڑ لیتے ہیں اور لوگ ان کے ایمان کو شیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے دوست, احباب, سوسائٹی, کلچر, معاشرہ, لیکن وہ اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھتے ہیں, وہ جنت میں یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ
کہ ہم نے دوستوں کی بات نہیں سنی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سوسائٹی جس طرف جا رہی تھی ہم اس طرف نہیں گئے. تو آج اللہ نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر دیے، اور اہل جہنم اس دن یہ بات کہہ رہے ہوں گے آج تو کوئی ایسا بھی نہیں کہ جو ہمارے لیے سفارش کر سکے. تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کرے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں کہ ہم نے دنیا کے تمام چیلنجز کے باوجود اپنے ایمان کی حفاظت کی، اس لیے کہ ایمان ہماری سب سے قیمتی چیز ہے، اور اس دن خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکیں. اللہ ہمیں بچائے کہ وہ دن ہمارے لیے پچھتاوے کا دن ہو، ندامت کا دن ہو، لاس کا دن ہو. اللہ ہماری مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.